السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہمارا قرآنی عربی گرامر کورس باضابطہ طور پر چل رہا ہے۔ اب تک ہم لوگوں نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کیا جاتا ہے، جملہ اسمیہ میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ جملہ اسمیہ میں اگر زور پیدا کرنا ہے تو مبتدا کے شروع میں ان لگا دیں، جملہ اسمیہ میں زور پیدا ہو جائے گا۔ مگر جب ان جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا شروع میں تو اس وقت مبتدا کو مبتدا نہیں کہا جاتا، بلکہ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو صرف خبر نہیں کہا جاتا بلکہ خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ جب انا داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، یعنی مبتدا پر زبر آتا ہے۔ جو انا کی خبر ہے، دوسرا پارٹ سے ہے، اس پر زبر نہیں آئے گا، نہ وہ حالت نصب میں ہوگا بلکہ اس پر پیش ہی آئے گا، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ انا کا جو ہم ترجمہ کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں یا یقیناً وغیرہ سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک بات ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھائی جب آپ نے جملہ اسمیہ پر انا داخل کیا تو زور پیدا ہو گیا، مگر اور زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، مان لیجئے ڈبل زور پیدا کرنا چاہتے ہیں جملہ اسمیہ میں، تو ہم نے کہا تھا کہ انا کے ساتھ ساتھ انا کے خبر پر لا لگا دیجئے، تو اب جملہ اسمیہ میں ڈبل زور پیدا ہو جائے گا، بہت زیادہ تاکید آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ انا مبتدا کے شروع میں لگا دیجئے اور لا کو انا کی خبر پر لگا دیجئے، خبر کے آگے لا لگا دیجئے، اب یہ ڈبل زور پیدا ہو جائے گا۔ مگر اعراب کے اعتبار سے یہ لا کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر انا کے خبر پر پہلے پیش آ رہا تھا تو لا لگانے کے بعد بھی پیش ہی آئے گا، یعنی وہ خبر ہمیشہ حالت رفع میں رہے گی۔ تو سنگل زور پیدا کرنے کے لیے صرف انا شروع میں لگا دیں، زور پیدا ہو جائے گا۔ ڈبل زور پیدا کرنا ہے تو انا کے خبر کے آگے لا لگا دیجئے، ڈبل زور پیدا ہو جائے گا۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھیں گے۔ اب تک ہم لوگوں نے جو جملہ اسمیہ کی صورتیں پڑھی ہیں وہ جملہ اسمیہ مثبت تھے، پازیٹو جملہ تھے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ جملہ اسمیہ کو منفی بنانا سیکھیں گے، یعنی نیگیٹو جملہ سمجھیں گے کہ جملہ اسمیہ کو نیگیٹو جملہ کیسے بنایا جاتا ہے، منفی جملہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ تو منفی جملہ بنانے کے لیے ہمارے پاس کئی ایک الفاظ ہیں، پہلے اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ ہے لیسا، دوسرا لفظ ہے ما، تیسرا لفظ ہے لا، چوتھا لفظ ہے لاتا، اور پانچواں لفظ ہے ان۔ اب یہ 5 الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے جملہ اسمیہ کو منفی جملہ بنایا جاتا ہے، نگیٹو جملہ بنایا جاتا ہے۔ مگر ہم لوگ آج کے درس میں صرف ما کو پڑھیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں ما کے ذریعے سے آخر جملہ اسمیہ کو کیسے منفی بنایا جاتا ہے، نگیٹو جملہ بنایا جاتا ہے جس میں نہیں کا معنی پیدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں کچھ مثالیں لکھتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں، انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے۔ جیسے ہمارے پاس ایک جملہ ہے ما زید صالحا، زید نیک نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جملہ ہے ما المسلم کاذبا، مسلم جھوٹا نہیں ہے۔ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس تثنیہ کا جملہ ہے ما المسلمان کاذبین، ما المسلمان کاذبین،
دو مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جمع کا جملہ ہے ما المسلمون کاذبین، ما المسلمون کاذبین، تمام مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جمع مؤنث سالم کا جملہ ہے ما المسلمات کاذبات، ما المسلمات کاذبات، تمام مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب عزیز طلبہ اکرام، ان جملوں میں آپ غور کریے، ما کی وجہ سے نہیں کا معنی پیدا ہو رہا ہے، یعنی یہ جملہ اسمیہ جو ہے منفی بن گیا ہے، نگیٹو جملہ بن گیا ہے جس میں نہیں کا معنی کیا جا رہا ہے۔ مگر آپ ان جملوں میں غور کریں، جیسے ما زید صالحا، زید پہ دو پیش آ رہا ہے، مطلب یہ کہ زید حالت رفع میں ہے۔ صالحا، صالحا پر دو زبر آ رہا ہے، مطلب یہ ہوا کہ صالحا جو ہے حالت نصب میں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو جملہ ہے ما المسلموں کاذبا، مسلمان جھوٹا نہیں ہے، المسلموں پہ پیش ہے حالت رفع میں ہے، کاذباً پر دیکھیے دو زبر ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کاذباً حالت نصب میں ہے، چونکہ کوئی بھی اس میں جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو اس پر زبر آتا ہے، اگر واحد اس میں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ما جب جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو مبتدا کو کچھ نہیں کرتا، مبتدا حالت رفع میں ہے، پہلا والا پارٹ حالت رفع میں ہے تو وہ حالت رفع میں ہی رہے گا، مگر دوسرا والا پارٹ سے یعنی خبر وہ حالت رفع میں نہیں رہے گا بلکہ وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، یعنی دوسرے والے پارٹ پر زبر شو کرے گا اگر واحد اس میں ہے تو، یا جمع مکسر اس میں ہے تو اس پر زبر شو کرے گا، یہ چیز یاد رکھیں۔ تو ما کیا کرتا ہے، خبر پر زبر لاتا ہے، مبتدا پر کچھ نہیں کرتا، مبتدا پر پیش ہی آئے گا۔ اچھا، ہم لوگوں نے جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے یہ دیکھا تھا کہ انا جب لگاتے تھے شروع میں تو انا کیا کرتا تھا کہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے کے چلا جاتا تھا، خبر کو چھوڑ دیتا تھا، خبر کو کچھ نہیں کرتا تھا، خبر پر پیش ہی آتی تھی۔ مگر یہ ما جو ہے، ما کیا کرتا ہے، ما مبتدا کو نہیں چھیڑتا بلکہ خبر کو چھیڑتا ہے، خبر پر زبر لاتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ جیسے انا جب داخل ہوا تھا جملہ اسمیہ پر تو ہم لوگ مبتدا کو مبتدا نہیں کہہ رہے تھے بلکہ مبتدا کو انا کا اسم کہہ رہے تھے اور خبر کو انا کی خبر کہہ رہے تھے۔ بالکل اسی طرح ہم یہاں پر بھی زیدن کو مبتدا نہیں کہیں گے بلکہ زیدن کو ما کا اسم کہیں گے، اور صالحن کو خبر نہیں کہیں گے بلکہ صالحن کو ما کی خبر کہیں گے، ما کی خبر کہیں گے۔ تو ان جملوں میں جو پہلا پارٹ سے ہے وہ ما کا اسم ہے اور دوسرا پارٹ سے جو ہے وہ ما کی خبر ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے بتایا تھا کہ انا لگائیے، زور پیدا ہو جائے گا۔ ڈبل زور پیدا کرنا ہے تو انا کے خبر پر لا لگا دیجئے، ڈبل زور پیدا ہو جائے گا۔ تو جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ بس چھوٹی سی بات ہے، اس کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ ہم جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا کرنے کے لیے ما کے خبر پر با حرف جر داخل کر دیں گے، ما کے خبر پر یعنی دوسرے والے پارٹ پر با لگا دیں گے شروع میں، جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا ہو جائے گا۔ مثالیں دیکھ لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے ما زید صالحا، یہ ایک سادہ جملہ ہے کہ زید نیک نہیں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً زید نیک نہیں ہے، تو با ہمیں ما کے خبر پر لگانا ہے۔ تو جملہ دیکھیے، جب با لگائیں گے تو جملہ اس طرح ہو جائے گا ما زید بصالح، ما زید بصالح، ما المسلم بکاذب، ما المسلم بکاذب، ما زید بصالح، یقیناً زید نیک نہیں ہے،
یہ ترجمہ ہوگا۔ ما المسلم بکاذب، یقیناً مسلم جھوٹا نہیں ہے، تو با کو ہمیں ما کے خبر پہ لگانا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ با حرف جر ہے، حرف جر کے درس میں ہم نے سمجھا دیا ہے با کے بارے میں کہ با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور با جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو حالت جر میں کر دیتا ہے، یعنی واحد اس میں منصرف ہے یا جمع مکسر ہے تو اس پر زیر آئے گا، با لگنے کی وجہ سے اس اسم پر زیر آئے گا۔ تو یہاں با جب آپ داخل کریں گے ما کے خبر پر تو ظاہر سی بات ہے فوراً زیر آ جائے گا، تو با داخل ہوگا تو زیر پڑھا جائے گا ما کے خبر کو، اور با نہیں داخل کرتے ہیں صرف ما شروع میں لگاتے ہیں تو ما کے خبر کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اگر شروع میں ما آیا، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے ما آپ نے اگر داخل کر دیا شروع میں تو خبر حالت نصب میں چلا جائے گا، یعنی واحد اس میں ہے یا جمع مکسر اس میں ہے تو اس پر زبر آئے گا، اور تثنیہ اس میں ہے خبر ما کی خبر، اور اگر ما کی خبر تثنیہ ہے تو ما کی خبر تثنیہ ہونے کی صورت میں وہ آنے والا تثنیہ نہیں آئے گا بلکہ یہ نون والا تثنیہ آئے گا، آنے والا، یعنی یہ نون والا جو تثنیہ ہے یہ نصب اور جر کی صورت ہے نا، تو ما کے ساتھ جو بھی ما کی خبر ہم لائیں گے تثنیہ وہ یہ نون والا تثنیہ لے کر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، با لگنے کی صورت میں اگر تثنیہ اس میں آ گیا ما کی خبر تو پھر وہی یہ نون والا تثنیہ آئے گا، چونکہ یہ نون والا تثنیہ یہ نصب کی بھی صورت ہے اور جر کی بھی صورت ہے۔ اچھا، جمع سالم لا رہے ہیں اگر ما کی خبر کو، تو ما کی خبر اگر جمع سالم آئے گی تو واو نون والا جمع سالم نہیں آئے گا بلکہ یہ نون والا جمع سالم آئے گا۔ با لگنے کی صورت میں بھی یہ نون والا جمع سالم آئے گا اور با نہ لگنے کی صورت میں بھی یہ نون والا جمع سالم آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جمع مؤنث کی خبر کیسے لائیں گے؟ تو جمع مؤنث کی جو ما کی خبر آئے گی وہ آتن کے ساتھ، با لگنے کی صورت میں بھی آتن رہے گا، با نہ لگنے کی صورت میں بھی آتن۔ آتن حالت رفع کی صورت ہے اور آتن حالت نصب اور جر کی صورت ہے۔ جملہ اسمیہ منفی تثنیہ اور جمع میں زور پیدا کرنے کی بھی مثال آپ دیکھ لیں۔ دیکھیے تثنیہ اور جمع کی مثال، جیسے ہمارے پاس جملہ ہے ما المسلمان کاذبین، ما المسلمان کاذبین۔ اب یہ جملہ اسمیہ منفی تثنیہ کا سادہ جملہ ہے، ما المسلمان کاذبین کہ دو مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اب اس جملے میں آپ زور پیدا کریے کہ یقیناً دو مسلمان جھوٹے نہیں ہیں، تو زور پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے لفظ؟ وہ ہے با۔ با کو ہم کہاں پہ داخل کریں گے؟ ما کے خبر کے شروع میں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے ما المسلمان بکاذبین، ما المسلمان بکاذبین، یقیناً دو مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اسی طرح مؤنث کی مثال دیکھ لیں آپ، ما المسلمتان کاذبتین، ما المسلمتان کاذبتین، دونوں مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب یہ بھی جملہ اسمیہ منفی تثنیہ کا جملہ ہے اور سادہ جملہ ہے، اس میں آپ زور پیدا کریے با لگا کر، ما کے خبر پر با لگے گا، ما المسلمتان بکاذبتین، ما المسلمتان بکاذبتین، یقیناً دونوں مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب جمع سالم کا دیکھ لیجئے، ہمارے پاس جمع سالم مذکر اسم کا جملہ ہے ما المسلمون کاذبین، ما المسلمون کاذبین، تمام مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اب یہ سادہ جملہ ہے، ما المسلمون کاذبین،
تمام مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ عزیز طلبہ کرام دیکھیے، جمع مذکر سالم جو ماں کا اسم ہے، یعنی جو پہلا پارٹ سے ہے وہ واو نون والا ہے، اور جو ماں کی خبر ہے یعنی دوسرا پارٹ سے وہ یہ نون والا جمع سالم مذکر ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ماں داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر خبر پہ جاتا ہے، خبر کو ہمیشہ یہ حالت نصب میں کر دیتا ہے، سمجھ رکھے ہیں، اور اس خبر پر پھر با لگ جائے تو وہی خبر حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ تو ماں جب المسلمون کے شروع میں لگا تو یہ ماں اپنا اثر خبر پہ دکھایا، یعنی ماں نے خبر کو حالت نصب میں کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم نصب کی صورت میں یہ نون کے ساتھ آتا ہے، جمع مذکر سالم نصب کی صورت میں یہ نون کے ساتھ آتا ہے، تو اس لیے یہاں پر جمع سالم جو ماں کی خبر ہے یعنی کاذبینہ، یہ حالت نصب میں ہے ماں کی وجہ سے، اور یہ نون کے ساتھ آیا ہے۔ تو ما المسلمون کاذبین، تمام مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اب یہ سادہ جملہ ہے، اس کو آپ جو ہے تاکیدی جملہ بنائیے، اس میں زور پیدا کریے۔ کیسے کریں گے؟ وہی با لگائیں گے ماں کی خبر پر شروع میں، تو ما المسلمون بکاذبین، ما المسلمون بکاذبین، یقیناً تمام مسلمان جھوٹے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے با لگا تب بھی ماں کی خبر کاذبین ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو ہے نصب اور جر کی صورت میں یہ نون ہی کے ساتھ جمع سالم آتا ہے۔ تو با لگا تو کاذبینہ حالت جر میں چلا گیا، با نہیں رہے گا تو حالت نصب میں یہاں پہ رہے گا۔ اچھا، جمع سالم مؤنث دیکھ لیں، ما المسلمات کاذبات، ما المسلمات کاذبات، تمام مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے المسلمات جمع مؤنث سالم ہے، آپ جانتے ہیں کہ ماں جب شروع میں داخل ہوتا ہے تو اپنے اسم کو چھیڑتا نہیں، یعنی وہ اسم جو ہے حالت رفع میں ہی رہتا ہے، اور حالت رفع کی پہچان پیش ہے۔ المسلمات جو ہے حالت رفع میں ہے، جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم اور حالت رفع کی صورت میں آتن کے ساتھ آتی ہے۔ اچھا، ماں کی خبر دیکھیے کاذباتن ہے، کاذباتن، کاذباتن حالت نصب میں ہے ماں کی وجہ سے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ماں داخل ہوتا ہے تو اپنے خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم جب حالت نصب میں ہو تو آتن کے ساتھ جمع مؤنث سالم آتا ہے۔ آتن جمع مؤنث سالم کی رفع کی پہچان ہے، اور آتن جو ہے یہ حالت نصب اور جر کی پہچان ہے۔ تو یہاں پہ جمع مؤنث سالم جو ماں کی خبر ہے وہ آتن کے ساتھ ہے، کیونکہ یہاں حالت نصب میں ہے۔ تو یہ سادہ جملہ ہے، ما المسلمات کاذبات، یہ سادہ جملہ ہے کہ تمام مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب ذرا اس کو ہم تاکیدی جملہ بناتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ وہی با ماں کی خبر کے شروع میں لگائیں گے، با حرف جر جو ہے، دیکھیے ما المسلمات بکاذبات، ما المسلمات بکاذبات، کہ یقیناً تمام مسلمان عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اب دیکھیے با جو ہے کاذبات کے شروع میں لگا تو زور پیدا ہو گیا، اور یہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب با حرف جر واحد اسم پر آئے یا جمع مکسر اسم پر آئے تو اس اسم کو یہ با زیر دیتا ہے، وہ اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اگر وہ منصرف اسم ہے تو، سمجھ رہے ہیں؟ اور جمع مؤنث سالم جو ہے حرف جر لگنے کی وجہ سے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے، اور جمع مؤنث سالم حالت جر کی پہچان جو ہے وہ آتن کے ساتھ ہے۔ ما المسلمات بکاذبات، تمام مسلم عورتیں جھوٹی نہیں ہیں۔ اسی طرح ماں کو ضمیر کے ساتھ آپ دیکھ لیں، سمجھ رکھیں گے، ما ہوا بمؤمن، ما ہوا بمؤمن، یقیناً وہ
ایک مرد مومن نہیں ہے۔ ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، یقیناً وہ سب مرد مومن نہیں ہیں۔ قرآن شریف میں ہے نا وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو وما ہم بمؤمنین، اور وہ سب یقیناً مومن نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیز طلبہ کرام، آئیے ہم لوگ سورہ قلم سے جملہ اسمیہ منفی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ آیتوں کے ذریعے سے آپ مثالیں دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں اور جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا کرنے کی مثالیں آپ دیکھیں۔ دیکھیے، نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آگے نون کے آگے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی قسم ہے جو فرشتے لکھ رہے ہیں، قسم ہے اس کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے آپ کو حروف جارہ پڑھاتے وقت واو قسمیہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ واو کے ذریعے سے قسم کھایا جاتا ہے، اور واو حرف جر ہے، اسی لیے دیکھیے یہاں واو جب قلم پر داخل ہوا ہے تو القلم کے آخری والے حرف پر یعنی میم پر زیر آیا ہے، اور یہاں قسم کھایا جا رہا ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما دیکھیے مائے نافیہ یہاں پر داخل ہے، یہ وہی ماں ہے جو ہم لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب تک، یعنی مائے نافیہ۔ اس ماں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مائے نافیہ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، انت مانے تو، بنعمت ربک، اس میں دیکھیے با حرف جار ہے، اس لیے با کی وجہ سے نعمتی کی تا پر آخری والے حرف پر زیر آیا ہے، چونکہ حرف جار کیا کرتا ہے؟ زیر لاتا ہے۔ نعمتی یہ مجرور ہے با کی وجہ سے، حالت جر میں ہے، اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مضاف بھی ہے، سمجھ رکھے ہیں، یہ مضاف بھی ہے۔ ربی کا یہ مضاف الیہ ہے، ربی کا مضاف الیہ ہے، اس میں کا ضمیر لگی ہوئی ہے، تو اس کا معنی ہے اپنے رب کے فضل سے، تو اپنے رب کے فضل سے بمجنون، مجنون نہیں ہے، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ مجنون کا معنی پاگل ہے، یا اس کو بھی مجنون کہتے ہیں جس کے اوپر جن سوار ہو جائے، جن جس کے اوپر آ جائے اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے، اور پاگل انسان ہو جائے اس کو بھی مجنون کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ اب اس میں دیکھیے اس جملے میں ما نافیہ ہے، انتا یہ ماں کا اسم ہے، انتا ماں کا اسم ہے، اب ماں کی خبر کون ہے؟ تو ماں کی خبر یہ بمجنون ہے، ماں کی خبر بمجنون ہے، سمجھ رکھے ہیں۔ جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا کرنا ہے تو خبر پر ماں کی خبر پر با داخل کر دیجئے، جملے میں زور پیدا ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کس انداز سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اے محبوب تم
مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو۔ مکے والوں نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی، مجنون کہا، پاگل کہا، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے یقیناً تم مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو۔ تو ماں لگا، جملہ اسمیہ منفی بن گیا، مجنون پر با داخل ہو گیا تو جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بنعمت ربکا یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ مرکب جاری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مرکب جاری جو ہوتا ہے وہ خبر کے متعلق ہوتا ہے، یعنی عام طور پر مرکب جاری جو ہے یہ جملے میں خبر کے بعد آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تیسرا پارٹ بن کے تیسری جگہ پہ آتا ہے خبر کے بعد، خبر تو بیچ میں رہ جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی جملے میں حسن پیدا کرنے کے لیے تقدیم و تاخیر کر دیا جاتا ہے، یعنی مرکب جاری ہمیشہ خبر سے متعلق ہوتا ہے اور ایک تیسرا جملہ بن کے آتا ہے تیسرے نمبر پر، مگر کبھی کبھی مرکب جاری بیچ میں بھی آ جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اب یہ قدیر یہ خبر ہے جو تیسری جگہ پر لاسٹ میں آ رہی ہے، علی کل شیء قدیر یہ جار مجرور ہو کر مرکب جاری ہے، یہ بیچ میں آ رہا ہے، حالانکہ مرکب جاری آخر میں آتا ہے، مگر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے تقدیم و تاخیر کر دیا جاتا ہے، آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو آگے دیکھیے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور بے شک آپ کے لیے اجر ہے، بڑا ثواب ہے، غیر ممنون جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیے وَإِنَّ، اِنَّ پر غور کریے، اِنَّ کس لیے آتا ہے؟ جملہ اسمیہ مثبت میں زور پیدا کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب کہ اس جملے میں زور پیدا کیا گیا ہے، اِنَّ آیا ہے نا، اور بے شک یقیناً لَكَ لَأَجْرًا آپ کے لیے اجر ہے، بدلہ ہے، ثواب ہے۔ تو اِنَّ لگا زور پیدا ہوا، ہم نے بتایا تھا کہ ڈبل زور پیدا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اِنَّ کی خبر پر لا داخل کر دیجئے، ڈبل زور پیدا ہو جائے گا۔ تو اجرن کے شروع میں لا دیکھیے آیا ہوا ہے نا، اِنَّ شروع میں ہے تو اِنَّ کے خبر پر دیکھیے آپ لا موجود ہے، ڈبل زور پیدا کیا گیا ہے اس میں، یعنی یہ بالکل، اب یہ لا کا ترجمہ ہم لوگ اپنی زبان میں نہیں کر سکتے، اس کا لطف، اس کا مزہ جو عربی جاننے والے ہیں وہ محسوس کریں گے۔ آگے دیکھیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے، اے محبوب بے شک آپ تو بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ اس جملے میں بھی غور کریے کہ اِنَّ آیا، جملے میں تاکید پیدا ہو گیا۔ اب اِنَّ کے بعد دیکھیے کیا مزید تاکید پیدا کی گئی ہے، تو لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر غور کر لیجئے، عَلَىٰ کے شروع میں لا آ گیا ہے، اس کا مطلب ڈبل زور پیدا کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کلام بلاغت ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور کس انداز سے اللہ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، کیا ہے محبوب بے شک یقیناً بلند ترین اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ ہم میں اس جملے کا ترجمہ اردو میں ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مزہ عربی جاننے والے محسوس کریں گے بس۔ بہرحال کوشش کی جاتی ہے کہ کچھ اپنی زبان میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسی انداز سے ترجمہ ہو، لیکن عربی زبان ہے دوستو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اے محبوب تم دیکھ لو گے اور وہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون پاگل ہے،
مفتون کے معنی پاگل، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون پاگل ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظاہر فرمائے گا جب حق اور باطل کا امتیاز ہوگا، جنتی الگ ہوں گے، جہنمی الگ ہوں گے، میرے حضور اپنے غلاموں کو ساتھ میں لے کر کے الگ ہوں گے، یہ کفار مکہ جتنے کفار ہیں مشرک ہیں سب الگ ہوں گے، تو جان جائیں گے کہ دنیا میں کون پاگل تھا۔ عزیز طلبہ کرام، مجھے امید ہے کہ آپ جملہ اسمیہ منفی کو بنانا سیکھ گئے ہوں گے کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں ما لگایا جاتا ہے تو جملہ اسمیہ مثبت جو ہے منفی بن جاتا ہے، پازیٹو جملہ نگیٹو بن جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں اگر زور پیدا کرنا ہے تو ما کی خبر پر یعنی دوسرے والے پارٹ پر با داخل کر دیں، حرف جر، اور جملہ اسمیہ منفی میں زور پیدا ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ما جو ہے اپنے اسم کو چھیڑتا نہیں مگر خبر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے، با حرف جر اس پر داخل ہو گیا تو وہی ما کی خبر جو ہے حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ یہ با جو حرف جر ہے نا، جو ما کی خبر پر داخل ہوتا ہے اور زور پیدا کرتا ہے، اس با کو گرامر والے با زائدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ با زائدہ۔ تو عزیز طلبہ اکرام، اس ویڈیو کو بار بار سنیں تاکہ آپ کو جملہ اسمیہ منفی اور اس میں تاکید کیسے پیدا کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔